تورات صرف لا ہے، صرف قانون ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جو پیغمبروں کی سنت کے طور پر قائم تھا، ایک حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے منتخب کیا تھا اپنے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ تو تورات میں قانون بیان ہوا ہے، تورات کا لفظی مطلب بھی لا ہے، قانون ہے۔ تورات کا لفظ جو ہے یہ بھی قانون کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس میں انذار، تبشیر، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے سامنے فلسفے کے علم کے حقائق واضح کرنے ہیں، اس کا کہیں شاذ کوئی چھوٹا موٹا ریفرنس کوئی ذکر نہیں، قانون ہے سب۔ دوسری بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے انسانوں کی؟ وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم محتاج انسان ہیں، انسان کو یعنی وہ خدا کا انکار کر دے تو کر دے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک بالکل محتاج اور عاجز مخلوق ہے، یعنی بلند آہنگ جتنا چاہے ہو، ارسطو افلاطون بن کے کھڑا ہو جائے، لیکن اپنے عجز سے، اپنی احتیاج سے واقف ہے انسان۔ تو انسان دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ زبور کیا ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے دل کی مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، یعنی ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے رو رہا ہے، اپنے پروردگار کی مدح کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اپنا دل کھول کے اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہے، وہ مناجاتیں ہیں۔ انجیل کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ دین یا یہ قانون تمہیں دیا گیا ہے، یہ قانون ایک ڈھانچہ ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ تو آپ اگر انجیل کو پڑھیں، انجیل کے 4 ورژن اس وقت مانے جاتے ہیں جو بائبل کا حصہ ہے، متی کی انجیل، اسی طرح مرکز کی انجیل، اسی طرح لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، کوئی ایک لے لیں آپ، میتھیو کی، متی کی انجیل لے لیں، تو وہ آپ کو اس حکمت سے آشنا کرے گی۔ یہ 3 کتابوں کا میں نے تعارف کرایا آپ کو۔ قرآن مجید ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کو اکٹھا کر دیا۔ اس میں قانون بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں انذار بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اس میں فلسفے کے اعلیٰ ترین مباحث بھی ہیں، یہ سب اکٹھے کر دیے ہیں۔